وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ جس چیز کی خود کو ضرورت ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، احترام ہو، عزت ہو، محبت ہو یا آسانیاں ہوں، یقین جانیے وہ کئی گنا بڑھ کر واپس آپ کے پاس ضرور آئے گی۔ باپ وہ شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ غلاب نہیں حجاب دیجیے، نہ آخرت اپنی خراب کیجیے۔ یا اللہ، میں اپنے گناہوں پر بے حد شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما اور مجھے سجدوں کی توفیق دے دے، آمین۔ تمہارے شہر کی رونق بھی خوب تر ہے، مگر جو میرے گاؤں کی شام ہے وہ تمام ہے۔ انا کے پیڑ کے نیچے محبت، پیار، احساس ہمیشہ مرجھا کر دم توڑ دیتے ہیں۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ اس رنگ تعلق پہ تعجب ہے کہ ہم لوگ موجود تو ہوتے ہیں، میسر نہیں ہوتے۔ فاصلے بلا وجہ نہیں ہوتے، رویوں کی دیوار ہوتی ہے درمیان۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گڑھے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ کیا ضروری ہے کہ ہر بات کی تصدیق بھی ہو؟ وہ جو نزدیک نظر آتا ہے نزدیک بھی ہو؟ تم اگر صاحب رائے ہو تو لازم تو نہیں تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ بھوک بچوں پہ چپٹی ہے درندوں کی طرح، تھک بھی جاتا ہوں تو آرام سے خوف آتا ہے۔ کوشش کریں جہاں رہیں وہاں اچھا کردار، اچھا اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گی۔ جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گونگے بن جانا ہی بہتر ہے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ باپ نہ ہو تو گھر کے اصول اور طور طریقے بکھر سے جاتے ہیں۔ یا اللہ ہر باپ کو سلامت رکھنا، آمین۔ درد ہی احتجاج کرتا ہے، زخم تو بے زباں ہوتے ہیں۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ روب و دبدبا، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت، لہٰذا عاجزی و انکساری کا دامن نہ چھوڑیں۔ ماں ایک سایہ ہے گھنے پیڑ کا میرے سر پر، ایک آنچل سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ کا ہے، یہ ذمہ داری باپ کے سوا کوئی نہیں نبھا سکتا۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ بچوں کو جب آپ مارتے ہیں تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں۔
کپڑوں، جوتوں اور بناؤ سنگار سے زیادہ اپنے مطالعہ، شعور اور گفتگو پر کام کریں۔ کوئی بھی 10 سیکنڈ آپ کے بناؤ سنگار سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو گفتگو بھی کرنی پڑتی ہے۔ اتنا قابل کہاں تھا میں جتنا میرے اللہ نے نواز دیا مجھے۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ رفاقتیں کبھی زنجیر پا نہیں ہوتی، نہ چل سکو تو بچھڑ جاؤ دوستوں کی طرح۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ پیڑ جب تک ہے اس کنارے پر، پھول گرتے رہیں گے پانی میں۔ حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ بولنے پر تو ہے میرا اختیار، اپنی خاموشی کو کیسے چپ کرواؤں۔